السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ بہت سے گمانات سے بچا کرو کیونکہ زیادہ تر گمانات جھوٹ ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور جاسوسی نہ کرو، اور تم میں سے کوئی شخص کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم اسے ناپسند کرو گے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والے اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 ایسی برائیوں سے منع فرمایا ہے جو اگر معاشرے میں عام ہو جائیں تو محبت ختم ہو جائے گی، دلوں میں نفرت پیدا ہوگی اور بھائی بھائی کا دشمن بن جائے گا۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت سے گمانوں سے بچو، یعنی ہر بات کا الٹا مطلب نکالنا، کسی کے بارے میں بغیر دلیل کے اسے برا سوچنا، کسی کی خاموشی کو تکبر سمجھ لینا، یا کسی کی کامیابی کو حرام سمجھ لینا، یہ سب بڑی بری عادتیں ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ عام ہو گیا ہے، کوئی نیا گھر بنا لے تو فوراً باتیں شروع ہو جاتی ہیں، کسی کے پاس اچھی گاڑی آ جائے تو لوگ کہتے ہیں ضرور کوئی غلط کام ہوگا، کسی کی روزی میں برکت ہو تو اس کی محنت دیکھنے کے بجائے اس پر شک کیا جاتا ہے۔ حالانکہ مسلمان کا کام بدگمانی کرنا نہیں بلکہ اچھا گمان رکھنا ہے۔ دوسری چیز تجسس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا، یعنی دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو، ان کی نجی زندگی میں مداخلت نہ کرو، یعنی جو ان کی پرسنل لائف ہے اسے جھانکنے کی کوشش نہ کرو۔ اور آج کل یہ بھی ایک معمول بن گیا ہے، لوگ دوسروں کے گھروں میں ان کی ذاتی معاملات میں بہت دخل اندازی کرتے ہیں، دوسروں سے پوچھتے ہیں کہ ان کے گھروں میں کیا ہوا، ان کے گھر کا کیا ماحول ہے، کیسے کھانا پینا ہو رہا ہے، یہ سب وغیرہ وغیرہ۔ سوچئے، کیا ہم اللہ کے مقرر کردہ نگراں ہیں؟ کیا ہم خدائی دروغہ ہیں یا خدائی فوجدار ہیں؟ کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں نہیں بلکہ دوسروں کے بارے میں ہم سے پوچھیں گے کہ فلاں پڑوسی نے کیا کیا تھا، فلاں دوست نے کیا کیا، یا فلاں اللہ کے بندے نے کیسا معاملہ کیا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں سوال کریں گے، دوسری کی زندگی کی جاسوسی کے بارے میں نہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم یہ سب چیزوں سے، گمانات سے، تجسس سے بچیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف ہم سے ہمارے بارے میں پوچھیں گے۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ ہم اگر کسی کے اندر کوئی کمی دیکھتے ہیں، کوئی برائی دیکھتے ہیں، تو دوسروں سے اس کے بارے میں نہیں کہیں، ہم جائیں، کیونکہ مومن کا آئینہ کہا گیا ہے۔ جیسے کہ آئینہ ہماری چہرے پہ لگی گندگی کو ہمیں دکھاتا ہے، صاف کرتا ہے، اسی طرح ہم بھی اس کے پاس جائیں، اس کی غلطی کو بتائیں، بس اتنا ہی ہمارا کام ہے۔ اس کو قرآن و حدیث کا حوالہ دے کر، نبی کی سنتوں کا حوالہ دے کر اس کو سمجھائیں، نہ کہ اس کے بارے میں دوسروں سے پوچھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یعنی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أَتَدْرُونَ مَا الْغِیبَةِ، صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرو جو اسے ناپسند ہو۔ صحابہ نے عرض کیا اگر وہ بات اس میں واقعی موجود ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ واقعی بات اس میں موجود ہے اور تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ بات اس میں موجود نہیں تھی تو پھر تم نے اس پر بہتان باندھا۔ اور تجسس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدگمانی سے بچو اور ایک دوسرے کی جاسوسی اور ٹو نہ لگاؤ۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان گناہوں سے بچنا نہیں چاہتے۔ یاد رکھیں، اگر ہمیں اپنی آخرت سنوارنی ہے تو دوسروں کے عیب چھوڑ کر اپنے عیوب کی اصلاح کرنی ہوگی۔ جو شخص دوسروں کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت روز جزا کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے۔
آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اعمال کی اصلاح کرنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔